بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، خوش باش رکھے، اور مجھ غریب کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے مجھے بھی یاد رکھا کرے اپنی دعا میں کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو آؤ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل بھی آن کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ بیل اس لیے آن کریں کہ درود شریف کی ویڈیو سب سے پہلے واقعات آپ تک پہنچے، آپ سنیں، آپ کا دل کرے کہ آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں اور اپنے لیے برکتیں حاصل کریں، ثواب حاصل کریں۔ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا، فسق، فجر اور غفلت میں مشہور تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد کردار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ سرکار کے دست مبارک میں کیسے رکھ دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی حالت کو جانتا ہوں، میں اسے دربار الہی میں لے کے جا رہا ہوں، میں اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے ارشاد سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے اس پر سرکار کی عنایت نظر ہوئی؟ فرمایا کہ اس کے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور رحیم میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ پھر میں بیدار ہوا، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور رو رہا ہے۔ میں نے اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبدالواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لے۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اور مجھے دربار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی، اور فرمایا کہ پچھلے گناہ میں نے معاف کرا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور پھر اس توبہ پر قائم رہنا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا شوق تھا۔ کس وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اور جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی، یہاں تک کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ڈر جاتا۔ اسی حال میں ندا دی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا، اسے اپنا
اپنے پر اس کے آدمی کے چہرے پر پھیرا، فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا، کستوری کسی خوشبو مہک گئی، کلمہ طیب پڑھتا ہوا رخصت ہو گیا، اور پھر جب تجہیز و تکفین ہو جانے کے بعد اسے لحد میں رکھا گیا تو حاطف سے آواز سنی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے کفارت کی، اور اس درود پاک نے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے دیکھا کہ وہ زمین آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ بھی عادت بنائیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، روزانہ 313 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ میں روزانہ یاد کراتی ہوں اور انشاءاللہ کراتی رہوں گی کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک لگاتار پڑھا کریں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور آپ کے لیے نئی واقعات لے کے آؤں گی درود شریف کا۔ السلام علیکم۔